ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مسلسل محنت سے عبارت ہے. ہر وقت محنت 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 محنت. اور اس میں اتنا ہی نہیں تھا کہ صرف دوسروں پہ محنت کرتی تھی، دوسروں پہ بھی محنت اور اپنی ذات پہ بھی محنت. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ دوسروں پہ محنت ہے نہ خود پہ محنت، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں پہ تو محنت ہو رہی ہے، خود پہ محنت نہیں. دوسروں پہ بھی محنت، خود پہ بھی محنت. قرآن مجید کی تلاوت کا جو معمول وہ ضرور پورا ہوگا، تہجد کا معمول وہ ضرور پورا ہوگا، تسبیحات کا معمول وہ ضرور پورا ہوگا. خود کے جو اعمال تھے ان کے لیے جو اوقات مقرر تھے ان اوقات میں ان اعمال کو پورا کرنا ضروری ہوتا تھا. یہاں لیسٹر تشریف لائے تھے، اور جب تشریف لاتے تھے تو شفقتیں بہت رہی میرے اوپر. اللہ تعالی اس کا حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی کو بہت اچھا بدلہ عطا فرما رہے. بہت شفقت فرماتے تھے، تو ٹیکس کرواتے تھے، فون کرواتے تھے کہ ناشتے پر آ جا. میں اس میں کچھ گزر کر جاتا تھا تو پھر ٹیکس آتا تھا کہ دوپہر کے کھانے پہ آ جا. اصرار فرماتے تھے، یہ محبت تھی ان کی. تو ایک مرتبہ میں ملنے کے لیے شام کو گیا، تو شام کو جب گیا ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا. بیمار چل رہے تھے، ابھی ابھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آئے تھے، ایک آدھ دن گزرا ہوگا. تو داخل ہو کر کے مصافحہ کیا تو مجھ سے فرمایا کہ ذکر جہری میں بھی کرتا ہوں، اور ذکر جہری سے ابھی میں فارغ ہوا. اور آخری سفر جو حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا لیسٹر کا ہوا اور ڈاکٹر صغیر کے یہاں کچھ دن قیام بھی رہا، اس وقت بھی جب میں ملنے کے لیے گیا تو وہاں 2-3 درجن افراد بیٹھے ہوئے تھے. تو سب کے سامنے اپنے معمولات بتلائے، معمولات بتلائے. مجھے بتایا کہ میرا یہ معمول ہے، یہ معمول ہے، یہ معمول ہے. میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں، سب سن رہے تھے. تو اس میں باقاعدہ ذکر جہری کر کے دکھایا، یعنی ذکر کے پابند تھے، ذکر جہری کے پابند تھے، تسبیحات کے پابند تھے. بزرگوں نے جو معمولات ان کو دیے تھے ان سب چیزوں کے پابند تھے. اور ساتھ میں پھر یہ کہ دعوت و تبلیغ میں ہمیشہ منہمک رہتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، دین پر آ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس اور مکاتب کا قیام وجود میں آئے، اس کی بھی بہت فکر کرتے تھے. کئی دارالعلوم قائم کیے مختلف ملکوں میں، کئی جگہوں پر مکاتب قائم کیے. تو خانقاہ کی آبادی کے لیے بھی کوششیں ہوتی تھی، اس کے لیے دعائیں ہوتی تھی. لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، اپنے احباب کو متوجہ کرتے تھے. بیانوں میں کہتے تھے کہ مشائخ کے پاس جاؤ، مشائخ کی صحبت میں بیٹھو، مشائخ کی ملاقاتیں کرو. خود اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے. علماء کے پاس جانے کی بہت تاکید کرتے تھے، علماء سے ملاقات خود کرتے تھے، بہت اہتمام کرتے تھے. اپنے چھوٹوں کے پاس بھی خود چل کر جاتے تھے. مکاتب کا قیام، مدارس کا قیام اور دعوت و تبلیغ، یہ تینوں محنتیں جو ہمارے بزرگوں کی ہیں، یہ تینوں آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. تینوں کے لیے دعائیں، تینوں کے لیے کوششیں، تینوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا. تو خود پر بھی محنت کی اور دوسرے دین کی خاطر اپنے آپ کو کیسے کھپائے اس کی بھی محنت کی، اور پوری زندگی اس میں لگے رہے، اپنے نفس کو تھکاتے رہے. ایک مرتبہ میرا اس مڈلینڈ کا اجتماع تھا
تو وہاں مرکز جانا ہوا. میں نے سوچا کہ اس مڈ لینڈ کا اجتماع ہے تو ہمیں بھی شرکت کر لینی چاہیے. موقع پا کر کے میں بھی چلا گیا. تو جیسے ہی میں داخل ہوا، اتوار کا دن تھا اور دعا کا وقت بالکل قریب تھا، تو مجھ سے کچھ دوستوں نے کہا کہ ابھی صاحب کی طبیعت علیل چل رہی ہے اور جمعہ کے دن سے اجتماع میں شرکت نہیں کی ہے اور ابھی دعا ہے تو ہمت نہیں ہے کہ اوپر جائیں. تو اگر ہمت نہیں کریں گے اور اوپر تشریف نہیں لے جائیں گے تو یہ اس مڈ لینڈ کا اجتماع ختم ہو جائے گا اور سب اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے دوسروں کو اطلاع کریں گے کہ حافظ صاحب اتنے بیمار ہیں کہ اجتماع میں بھی نہیں آ سکے. تو پھر لوگوں کا ہجوم ہوگا یہاں. تو انہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہو سکے گا. تو کسی طرح دعا میں اگر شریک ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ بھائی طبیعت ٹھیک ہے. تو مجھ سے کہا گیا کہ تو کہ تو میں اندر داخل ہوا اور داخل ہو کر کے میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا حضرت آپ فکر نہ فرمائیں، اگر آپ سیڑھیاں نہ چڑھ سکتے ہوں تو ویل چیئر میں آپ کو بٹھا کر مضبوط لوگ ویل چیئر کو اٹھا لیں گے اور آپ کو کسی طرح اوپر لے جائیں گے، لیکن بہت اچھا ہوگا کہ آپ شرکت فرما دیں، آخری دعا ہے، آپ دعا فرما دیں. تو گفتگو میری ہو رہی تھی اور پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، تو ذرا بے تکلفی سے بھی میں بات کر لیتا تھا جب ضرورت پڑتی تھی. تو میں نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور میں اس طرح بیٹھا ان کے سامنے اور ذرا زور سے میں نے کہا کہ آپ آرام نہیں کرتے اس لیے بیمار رہتے ہیں. اسی طرح میں بولا، میں نے کہا آپ آرام نہیں کرتے اس لیے آپ بیمار رہتے ہیں. تو بالکل خاموش ہو گئے. میں کچھ کہتا تھا وہ بھی کچھ کہہ رہے تھے، میں کچھ کہتا تھا وہ بھی کچھ کہہ رہے تھے، مگر میں نے جب یہ بات کہی تو بالکل خاموش ہو گئے اور ایسے نیچے دیکھنے لگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے رہے اور پھر میری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا اور مجھے کہا مولانا آرام ہی کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں. مجھے آج اصل میں یہی بات آپ کو بتانی تھی. آرام ہی کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یعنی یہ جو میری بے آرامی ہے دنیا کی وہ آخرت کے آرام کے لیے. آخرت کی دنیا کی بے آرامی آخرت کے آرام کے لیے. جو دنیا میں بے آرامی کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ اسے آخرت میں آرام دیتے ہیں، اور جو دنیا میں آرام والی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی شانہ اسے آخرت میں بے آرامی والی زندگی نصیب کریں گے. میں ہمیشہ آپ حضرات کو یہ بتلایا کرتا ہوں اور اپنی ذات سے بھی خطاب کرتا ہوں جب بھی آپ حضرات کو کچھ کہتا ہوں کہ جو دنیا میں من مانی کرے گا، من مانی یعنی اپنا جو من کہے وہ مانو، من یعنی نفس جو کہے وہ مانو، من مانی. تو من مانی والی زندگی بہت راحت والی زندگی ہے. من نے چاہا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے تو نہیں پڑھی، من نے چاہا کہ فلم دیکھنا ہے تو فلم دیکھ لیا، من نے چاہا کہ جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بولا، من نے چاہا کہ بد نظری کرنی ہے تو بد نظری. جو دنیا میں من مانی کرے گا اسے آخرت میں رب مانی کرنی پڑے گی. رب جو فیصلہ کرے گا اسے ماننا پڑے گا. رب جو فیصلہ کرے گا وہ ماننا پڑے گا آخرت میں. اور جو دنیا میں رب مانی کرے گا، جو دنیا میں رب کی مان کر تھکاوٹ اور مشقت کو برداشت کرے گا، وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں من مانی کرے گا. من مانی، مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں. وہ بھی ایک طویل عمر لے کر آئے تھے، چلے گئے دنیا سے. دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا. چلے گئے وہ، لیکن انہوں نے اپنی زندگی اچھے کاموں میں خرچ کی، اپنے اوقات اچھے کاموں میں خرچ کی، اچھی فکر میں خرچ کی، اچھی محنت میں خرچ کی، اچھی تھکاوٹ میں خرچ کی، راحت سے دور رہے.
تو اللہ تعالیٰ شانہ نے عزتوں کے ساتھ انہیں اپنے پاس بلایا، اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ انہیں